باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث۔ اچھا، آج ہم بھائی مسح الخفین کے بارے میں پڑھیں گے۔ بھائی موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہوگا۔ بھائی خفین موزے، بھائی وہ چمڑے کے موزے۔ تو سب سے پہلے بھائی وضو وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوئیں، اس کے بعد تیمم کا باب لائے تھے، اس لیے کیونکہ تیمم نائب ہے کس کا بھائی؟ وضو اور غسل کا بھائی۔ اور اب اس کے بعد مسح الخفین کا باب لائے، اس لیے کہ یہ مسح نائب ہے بعض کا۔ تو تیمم نائب تھا کل وضو کا یا کل غسل کا، اور یہ مسح الخفین یہ نائب ہے بعض وضو کا، یعنی پاؤں کے دھونے کے بجائے اب کیا کیا جائے گا؟ جب موزے پہنے ہوں مسح کیے تو یہ اس کا نائب ہوا دھونے کا بھائی، پاؤں دھونے کا۔ جی، باب المسح علی الخفین، کیا ترکیب کریں گے بھائی یہاں پر؟ ھذا باب المسح علی الخفین، یہ موزوں پر مسح کا باب ہے۔ یا مولانا باب المسح علی الخفین ھذا، یا اقرأ باب المسح علی الخفین۔ المسح علی الخفین جائز بالسنۃ، موزوں پر مسح جائز ہے سنت کے ذریعے، یعنی سنت سے مراد حدیث ہے مولانا، یعنی ان موزوں پر مسح کا ثبوت کس سے ہے؟ حدیث سے ہے۔ بالسنت کا لفظ اس لیے لے کر آئے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن سے کیسے ثبوت ہے؟ دیکھو بھائی وہ جو آیت وضو شروع میں ہم نے پڑھی تھی جس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وہاں ارجلا منصوب پڑھا تھا ہم نے، لیکن بعض قراتوں میں بھائی وارجلکم آیا ہے بھائی، ارجل کو مجرور پڑھا گیا ہے۔ بھائی جب یہ منصوب تھا تو اس کا عطف منصوب پر تھا، اور ماقبل میں منصوب کیا گزرا تھا؟ وجوہ اور ایدی، وجوہکم دیکھا، ایدیکم بھائی، تو ایدیا یہ بھی دیکھو منصوب، وجوہ یہ بھی منصوب، اور ان کے چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے تو ارجلا یہ بھی منصوب ہے، اس کے بھی دھونے کا حکم۔ لیکن بعض قراتوں میں نے بتایا مجرور آیا وارجلکم، تو پھر اس صورت میں اب اس کا عطف کس پر بنتا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، دیکھا رؤوسی مجرور ہے تو کہتے ہیں ارجلی پر عطف ہوا، ارجلی کا عطف رؤوس پر ہوا، اور سر پر مسح ہے تو پاؤں پر بھی مسح، لیکن کس وقت مسح ہے پاؤں پر؟ جب موزے پہنے ہوئے ہوں۔ تو یہ موزے پہننے کا حکم بھی کس میں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آ گیا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن سے بھائی اس کا ثبوت ہے، لیکن زیادہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اس کا ثبوت بھائی صرف سنت سے ہے بھائی، سنت سے، اور وہاں جو جر آیا ہے اس کو محمول کرتے ہیں جر جوار وغیرہ پر بھائی۔ چلیے وہ پھر آپ آگے پڑھ لیں گے، نحو وغیرہ میں ذکر آ جائے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں المسح علی الخفین جائز بالسنت، مسح بھائی موزوں پر یہ جائز ہے سنت کے ذریعے، من کل حدث موجب للوضوء،
ہر ایسے حدث سے موجب للوضوء جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. من کل حدث موجب للوضوء کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہے وضو کو. اذا لبس الخفین علی طہارت جب پہنا ہو موزوں کو علی طہارت پاکی پر، یعنی وضو کی حالت میں بھائی، جب وضو کی حالت میں ان کو پہنا ہو بھائی بتلایا ہر ایسے مسل الخفین جائز ہے ہر ایسے حدث سے جو کس کو واجب کرنے والا ہے، یعنی بے وضو کے لیے تو موزوں پر مسا جائز ہے جبکہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں، تو اس کے لیے غسل کو نکال دیا. من کل حدث موجب للوضوء معلوم ہوا جس کو ایسا حدث لاحق ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے وہ تو موزوں پر مسا کر سکتا ہے، لیکن جس کو ایسا حدث لاحق ہو جس سے کیا واجب ہو غسل، وہ موزوں پر مسا نہیں کر سکتا بھائی. جس پر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرے گا، موزوں کو اتارے گا اور پورے بدن پر پانی بہائے گا بھائی، پاؤں دھوئے گا بھائی. کہتے ہیں اذا لبس الخفین علی طہارت جب موزوں کو کس پر پہنا ہو، طہارت پر، یعنی پاکی کی حالت میں پہنا ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ ثم احدث پھر اس کو کیا لاحق ہوا، پھر حدث لاحق ہوا. پہنا پاکی کی حالت میں تھا یعنی وضو کر کے موزے پہنے تھے، اس کے بعد اسے اب موزے پہنے ہوئے ہیں، اب اسے کیا لاحق ہو گیا، حدث لاحق ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا. تو اب کیا کر سکتا ہے، موزوں پر مسا کرنا جائز ہے اس کے لیے. تو موزوں پر تو بھائی بڑی آسانی ہو گئی، اس کی وجہ سے مولانا دیکھیے بھائی کتنی آسانی ہو گئی، سردیوں کے اندر آرام سے بھائی موزوں پر مسا کیا بھائی. لیکن یاد رکھیے پیر دھونا افضل ہے، موزوں پر مسا تو جائز ہے لیکن افضل کیا ہے، پیر دھوئے انسان بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا، ہمیشہ یاد رکھنا، موزہ کم از کم اتنا ہو کہ اس نے ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہو. اگر موزہ اتنا نہیں، ٹخنوں سے نیچے نیچے ہے تو پھر اس پر مسا کرنا جائز نہیں. سورج سمجھ، یعنی پاؤں کے جتنے حصے کا دھونا فرض تھا، اور فرض کتنا تھا، ٹخنوں سمیت تھا یا ٹخنوں کے بغیر تھا، ٹخنوں سمیت تھا. تو اس مقدار کو کیا کیا ہوا ہو، موزے نے ڈھانپا ہوا ہو، اس کو چھپایا ہو اپنے اندر، تو پھر اس پر مسا جائز ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں اذا لبس الخفین علی طہارت جبکہ پہنا ہو موزوں کو پاکی پر یعنی وضو کی حالت میں، ثم احدث پھر اس کو حدث لاحق ہوا تو مسال الخفین اب اس کے لیے جائز ہے اس شخص کے لیے. فَإِن كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً اگر مقیم تھا وہ شخص بھائی تو مسا کرے گا ایک دن اور ایک رات تک. مقیم کے لیے موزوں پر مسا کرنے کی مدت کتنی ہے، ایک دن اور ایک رات. ایک دن اور ایک رات کی تک مسا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد مزید مسا نہیں کا جاری رکھ سکتا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، ہاں وضو میں ہے تو مدت پوری ہو گئی، موزے اتارے، پاؤں دھوئے، پھر موزے پہن لے، سارا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو وضو اس کا پورا ہے بھائی، صرف موزوں کی مسا کی مدت پوری ہوئی ہے، باقی وضو ہے اس کا، تو موزے کیا کر دے، اتارے اور پاؤں دھو لے اور پھر موزے پہن لے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو پورا وضو جب وضو ہے تو پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں بھائی. تو کہتے ہیں مقیم جو ہے مسا کرے گا ان پر ایک دن اور ایک رات. وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا
اور اگر مسافر ہے تو مسح کرے گا بھائی 3 دن اور 3 رات بھائی. مسافر کے لیے رخصت مزید بڑھ گئی بھائی. وہ کیا کر سکتا ہے بھائی؟ سفر ہے، مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو شریعت نے اور بھی نرمی کر دی بھائی. وہ کتنے دن تک مسح کر سکتا ہے؟ 3 دن تک بھائی مسح کرتا رہے بھائی. 3 دن تک 3 دن تک تو 3 دن تک کرے گا، اور مقیم 1 دن 1 رات تک. لیکن درمیان میں اتارنا نہیں. موزہ اگر اتار دیا تو مسح کیا ہوا؟ ختم. سوتے وقت بھی نہیں اتارنا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اگر مسح کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس پر تو سوتے وقت بھی پہنے رکھے. اگر ایک بھی موزہ اتر گیا تو مسح ختم ہوا. اب دوسرا بھی اتارنا پڑے گا اور دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں کہ ایک موزہ اترا ہے تو اب صرف ایک پاؤں دھو لے اور پھر تو سمجھے دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں دھو لے بھائی. اسی طرح یاد رکھو یہ مسئلہ بھی، مسح کیا ایک آدمی نے بھائی موزوں پر، پھر موزوں کے اندر پانی چلا گیا جس سے نصف قدم یا نصف سے زائد گیلا ہو گیا. اتنا پانی چلا گیا کہ نصف قدم یا نصف سے زائد گیلا ہو گیا تو بھی مسح ختم. مولانا موزے اتارے اور دونوں پاؤں دھوئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا چلتے چلتے مولانا کہیں پانی میں پاؤں رکھا بھائی اور وہ پانی موزے کے اندر چلا گیا. جیسے بھی ہو بس پاؤں موزے کے اندر پانی چلا جائے اور نصف سے زیادہ پاؤں گیلا ہو جائے تو اس صورت میں مسح کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. اب موزہ اتارے، دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں کو دھو لے اگر وضو ہے، اور پھر پہن لے بھائی. وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبَ الْحَدَثِ، اور ابتدا جو ہے اس کی بھائی عقیب الحدث، حدث کے بعد ہے مولانا. جب حدث لاحق ہوگا تب مدت شروع ہوگی بھائی. یہ بھی اہم بات ہے بھائی، یہ بھی یاد رکھنا بھائی. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے موزے پہن لیے بھائی. مثلا ایک آدمی ہے اس نے ظہر کے وقت پہن لیے موزے بھائی. ظہر کے وقت وضو کیا اور موزے پہن لیے تو اب مدت کب سے شمار ہوگی؟ کہتے ہیں جی پہنتے ہوئے فوراً مدت نہیں شروع ہو جائے گی، بلکہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹے گا. مثلا وضو اس شخص کا ٹوٹا ہے عشاء کے وقت جا کر تو مدت بھی کب سے شروع ہو گئی؟ عشاء سے شروع ہوئی. اب مسح کرے اس پہ اگلے دن عشاء تک بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مدت کی ابتدا موزے پہننے پر ہوتی ہے یا جب حدث لاحق ہو جائے؟ جب حدث لاحق ہوگا اس وقت سے مدت شروع ہوگی بھائی. دیکھا تو مدت اور بڑھ گئی بھائی. وہ ابتداؤها عقیب الحدث، اور ابتدا اس کی بھائی عقیب الحدث، حدث کے بعد ہے. حدث کے بعد. والمسح على الخفين على ظاهرهما، اور مسح جو ہے موزے جو ہیں ان کی ظاہر پر ہوگا بھائی. کس پر ہوگا؟ ظاہر پر ہوگا. یعنی یہ جو پاؤں کے اوپر والا کی طرف کا حصہ ہے اس پر ہوگا مسح بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ قدم ہے بھائی، یہ ظاہر ہے اوپر والا حصہ، یہاں پر مسح ہوگا بھائی. یہ نہیں اس طرف کوئی مسح کر لے بھائی پاؤں کی پچھلی طرف، نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے. یا نیچے کی طرف مسح کر لے بھائی پاؤں کے تلوے کی طرف بھائی وہاں مسح کر لے، یہ بھی درست. بلکہ مسح کہاں پر کرنا پڑے گا؟ ظاہر جو ہے سامنے والا حصہ موزے کا، اس پر مسح کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں والمسح علی الخفین علی ظاہرہما، مسح موزوں پر جو ہے ان کے ظاہر پر ہوگا. خطوطاً، اس حال میں کہ خط ہو مولانا، بالاصابع، کس کے ساتھ؟ انگلیوں کے ساتھ بھائی. انگلیوں کے ساتھ خط کھینچے گا ہے بھائی، خط کھینچے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ خط کھینچے گا جی.
یبتدئ من الاصابع، ابتدا کرے گا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے، الی الساق، پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا بھائی، یعنی اوپر کی طرف بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ابتدا کس کی طرف سے کرے گا؟ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے، ہاتھ کی انگلیوں سے مسح کر رہا ہے تو ابتدا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے کرے اور اوپر کی طرف، ٹخنوں کی طرف، پنڈلی کی طرف ہاتھ کو کھینچ کر لے جائے بھائی، کھینچ کر لے جائے۔ اچھا بھائی کیسے کریں گے مسح؟ بھائی کون کر کے دکھائے گا؟ چلو بھائی اس نے تو موزے بھی پہنے ہوئے، ہاں بھائی ادھر ذرا سامنے آؤ، سب دیکھیں آپ کو، ہاں جی دیکھو بھائی، ہاں شاباش، دیکھو کہاں سے شروع کیا انہوں نے؟ انگلیوں سے، اور کس طرف کو کھینچ کر لے گئے؟ پنڈلی کی طرف، ٹخنوں کی طرف کھینچ کر لے گئے انگلیوں کو۔ یہ طریقہ ہے مولانا، اور یاد رکھنا مولانا پوری انگلی کا رکھنا ضروری ہے بھائی، انگلیوں کے سرے نہیں رکھنے صرف، بلکہ کیا کرے؟ 3 انگلیاں پوری بھائی بچھا دے اوپر موزے کے اوپر، اور پھر اس کو کیا کرے؟ کھینچ کر پنڈلیوں کی طرف لے جائے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص مسح کرتا ہے مولانا اور صرف انگلیوں کے سرے رکھتا ہے، 3 انگلیوں کے سرے رکھے اور کھینچ کر لے گیا، تو یہ درست نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ایک صورت میں یہ بھی درست ہو جائے گا کہ جب انگلیوں سے اتنا پانی ٹپک رہا ہے کہ وہ 3 انگلیوں کی مقدار موزے گیلے ہو گئے، 3 انگلیوں کی مقدار کیا ہو گئے؟ موزے، اتنا پانی اس کو لگ گیا، پھر ہو جائے گا مولانا، سمجھ میں؟ اور اگر اتنا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں صرف انگلیوں کے سروں سے مسح کرتا ہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ 3 انگلیوں کو پورا موزے پر رکھے گا، بچھا دے گا، اور پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے۔ سمجھے؟ تو ہتھیلی کو الگ رکھے مولانا، ہتھیلی کو الگ رکھے، 3 انگلیاں بچھا دے۔ لیکن اگر ہتھیلی بھی رکھ دی تو بھی مسح ہو جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو بھی مسح ہو جائے گا جی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بھائی پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جانے کے بجائے اس کا عکس کر لے بھائی، پنڈلی کی طرف سے کھینچ کر کس طرف کو لے آئے؟ انگلیوں کی طرف، تو بھی مسح ہو جائے گا، لیکن مستحب کے خلاف ہو گیا۔ یا مولانا چوڑائی میں کر لے بھائی، انگوٹھے کی طرف سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی کی طرف لے جائے بھائی پاؤں پر بھائی، 3 انگلیوں کی مقدار اس نے کر دیا بھائی اتنا مسح، تو اس صورت میں بھی مسح ہو جائے گا، اگرچہ یہ کیا ہے؟ خلاف مستحب۔ بس کسی طریقے سے بھی ہو بھائی، 3 انگلیوں کی مقدار موزے پر کیا ہونا چاہیے؟ مسح ہونا چاہیے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، اور مسح موزوں پر جو ہے ان کے ظاہر پر ہوگا اس حال میں کہ وہ خط ہوں بھائی، یعنی خط کی صورت میں کھینچتے ہوئے، بِالْأَصَابِعِ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بھائی، يَبْتَدِئُ مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ، ابتدا کرے بھائی پاؤں کی انگلیوں سے کس کی طرف بھائی؟ پنڈلی کی طرف۔ وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ 3 أَصَابِعَ، اور اس کی فرض مقدار کتنی ہے بھائی؟ 3 انگلیاں، 3 انگلیاں بھائی، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار جب موزے پر مسح کر دیا تو فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، مسح ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ 3 انگلیوں کی مقدار کم از کم۔ وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ 3 أَصَابِعَ، اور فرض اس کی جو ہے 3 انگلیوں کی مقدار ہے، من أصابع اليد، کن میں سے؟ ہاتھ کی انگلیوں میں سے، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر فرض ہے، پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار مراد نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح یاد رکھو اگر کسی نے موزے پہنے ہیں اور وہ بارش میں نکل آیا یا گیلی گھاس میں چلتا ہے، موزہ گیلا ہو گیا اتنا، تو بس بھائی مسح ہو گیا بھائی، مسح کیا ہوا؟
ہو گیا، مسا ہو گیا۔ موزے کے اندر نہیں پانی جائے بھائی، سمجھنے اندر گیا تو میں نے بتلایا نصف پاؤں گیلا ہو گیا تو پھر اتارنے پڑیں گے، تو اس سے بھی مسا ہو گیا بھائی جی ہاں، انگلی نے بھی پھیری، مسا ہو گیا بھائی، گیلا ہو گیا۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع الرجل۔ تو بھائی کتنی مقدار فرض ہوئی؟ 3 انگلیوں کی مقدار۔ طریقہ کیا میں نے بتلایا؟ 3 انگلیوں کو کیا کرے؟ پاؤں پر بچھا دے اور پھر ان کو کھینچ کر۔ اچھا بھائی، ایک آدمی یوں کرتا ہے، ایک انگلی کو گیلا کرتا ہے اور موزے پر کیا کرتا ہے؟ ایک خط کھینچ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو گیلا کرتا ہے، پھر ایک خط کھینچ دیتا ہے، پھر دوبارہ گیلا کرتا ہے، پھر ایک خط کھینچ دیتا ہے۔ 3 خط اس نے کھینچ دیے بھائی، مسا ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یاد رکھو اس صورت میں بھی مسا کیا ہے؟ ہو جائے گا، لیکن اس میں پھر یہ ہے ضروری ہے ہر مرتبہ نیا پانی لے، انگلی کو گیلا کرے ہر مرتبہ۔ ایک ہی مرتبہ گیلا کیا ہے انگلی کو تو پھر یہ درست نہیں ہے بھائی۔ ولا يجوز المسح، اور جائز نہیں ہے مسح علی خف، ایسے موزے پر فیہ خرق کثیر، جس کے اندر زیادہ پھٹن ہو۔ خرق کا معنی پھٹن بھائی، موزہ اگر پھٹا ہوا ہو مولانا تو پھر اس میں دیکھو کتنی مقدار پھٹا ہوا ہے بھائی۔ اگر اتنی مقدار پھٹا ہے کہ اس سے پاؤں کی اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسح جائز نہیں بھائی۔ ان 3 انگلیوں کے برابر مقدار پاؤں میں سے ظاہر ہوتی ہے بھائی، نظر آتی ہے مولانا اس موزے میں سے اتنا پھٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے موزے پر مسح جائز نہیں۔ کتنی مقدار اس میں سے نظر آتا ہے؟ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار بھائی، 3 انگلیوں کی مقدار۔ تو موزہ اگر اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسح جائز نہیں بھائی۔ اچھا، کیا مسئلہ بتلایا میں نے آپ کو بھائی؟ کتنا پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے؟ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار بھائی، اتنا پاؤں اس میں سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرف سے بھی پھٹا ہو اتنی مقدار ہو بھائی، تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہے بھائی، مسح جائز نہیں۔ تو اتنی مقدار پاؤں نظر آتا ہے اس میں سے، اگرچہ ویسے کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتا، چلتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر بھی یہ زیادہ پھٹا ہوا ہے تو چاہے ویسی حالت میں نظر آتا ہو چاہے چلنے سے اتنا نظر آتا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں بھائی، مسح جائز۔ اور نیز ایک ہی جگہ پھٹا ہونا ضروری نہیں ہے، 2-3 جگہ سے موزہ پھٹا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن اگر ان تینوں کو جمع کیا تو کتنی مقدار بن گئی؟ 3 انگلیوں کی مقدار بن گئی، تو اب بھی اس پر مسح جائز۔ اور یاد رکھنا ہر موزے کا الگ اعتبار ہوگا، اگر ایک موزے کے اندر 2 انگلیوں کی مقدار پاؤں نظر آتا ہے، دوسرے میں 1 انگلی کی مقدار نظر آتا ہے، تو کل مل کر کتنے ہو گئے؟ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر ایک موزے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، تو کسی ایک میں بھی 3 انگلی کی مقدار نہیں ہے، تو لہذا اس پر مسح جائز ہے بھائی، مسح جائز ہے۔ تو کہتے ہیں ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع الرجل، اور جائز نہیں ہے مسح ایسے موزے پر جس میں زیادہ پھٹن ہو، ظاہر ہوتی ہو اس سے پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار بھائی،
यतबय्यन मिन्हु यानी उससे नजर आती हो, जाहिर होती हो, कितनी मिकदार, पांव की 3 उंगलियों की मिकदार। व इन कान अक़ल्ल मिन ज़ालिका यजाज़ा, और अगर इससे कम हो तो जायज है मसा, भाई मसा करना जायज है। वला यजूजुल मस्हु, वला यजूजुल मस्हु अलल खुफ़ैन लिमन वजब अलैहिल गुस्ल, और जायज नहीं है मसा करना मोज़ों पर लिमन उस शख्स के लिए वजब अलैहिल गुस्ल जिस पर क्या वाजिब हुआ हो, गुस्ल। भाई वुजू किसमें तो क्या कर सकता है, मोज़ों पर मसा कर सकता है, लेकिन गुस्ल के अंदर ऐसा करना जायज नहीं। ये ऊपर भी मसला मैंने जिक्र कर दिया। मिन कुल्ली हदसिन मूजिबिल लिल वुजू, कैसा हदस होना चाहिए, जो वुजू को वाजिब करने वाला हो। मालूम हुआ जो हदस गुस्ल को वाजिब करने वाला है उसके अंदर मसा नहीं हो, तो लिहाजा अगर किसी पर गुस्ल वाजिब हुआ है तो अब मोजे उतार दे और पांव धोना पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा। तो कहते हैं वला यजूजुल मस्हु अलल खुफ़ैन, जायज नहीं है मसा अलल खुफ़ैन लिमन उस शख्स के लिए वजब अलैहिल गुस्ल जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो। वयनक़ुज़ुल मस्ह मा यनक़ुज़ुल वुज़ूअ, और तोड़ देता है मसा को, तोड़ देती है मसा को मा वो चीज यनक़ुज़ुल वुज़ू जो क्या करती है, वुज़ू को तोड़। मोज़ों पर मसा किया भाई, वुज़ू तोड़ने वाला कोई हदस लाहिक हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, मोज़ों फिर दोबारा सारा वुज़ू करेगा और मोज़ों पर दोबारा मसा करेगा, भाई मसा टूट गया। वयनक़ुज़ुहु अयज़न नज़उल खुफ़्फ़ी, और तोड़ देता है मसा को, मोज़े को उतारना भी। नज़ा का माना उतारना, मोज़े को उतारना भी मसा को तोड़ देता है। मैंने बतलाया भाई अगर मोजा उतर गया पांव से भाई तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक मोजा भी उतर गया तो मसा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब दूसरे पांव से भी मोजे को उतारे और दोनों पांव को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा भाई। और इसी तरह तोड़ देता है मोजे का उतारना भी भाई। वह मुज़ियुल मुद्दती, और इसी तरह मुद्दत का गुजर जाना, ये भी क्या करता है, मसा को तोड़। तो कहते हैं वह मुज़ियुल मुद्दत, और इसी तरह मुद्दत का गुजर जाना ये भी तोड़ देता है भाई मसा को। फ़इज़ा मज़तिल मुद्दतु नज़अ खुफ़ैहि व ग़सल रिजलैहि व सल्ला व लैसा अलैहि इआदतु बक़ियतिल वुज़ू। भाई मुद्दत पूरी हो गई भाई, मैंने आपको क्या बतलाया था, एक शख्स ने किस वक्त मोजे पहने, ज़ोहर के वक्त, और इसकी इब्तिदा कब होगी, मसा के वक्त की भाई, जब वुज़ू टूटेगा। मसलन अब इशा के वक्त वुज़ू टूटा, अब मसा करेगा उस पर, और कल किस वक्त तक कर सकता है, कल इशा तक कर सकता है। अब भाई कल इशा का वक्त आ गया, मुद्दत पूरी हो गई, अब क्या करना पड़ेगा भाई, भाई अब मसला वुज़ू है उसका भाई, तो क्या करे, सिर्फ पांव मोजे उतारे, पांव धोए और फिर क्या कर ले, मोजे पहन ले भाई। यही बात बतला रहे हैं। कहते हैं फ़इज़ा मज़तिल मुद्दतु, जब मुद्दत गुजर जाए, नज़अ खुफ़ैहि, तो वो आदमी अपने दोनों मोजे उतार दे, वग़सल रिजलैहि, और क्या करे, अपने पांव धो ले, वसल्ला, और नमाज पढ़े, वलैसा अलैहि इआदतु बक़ियतिल वुज़ू, और उस पर जरूरी नहीं है इआदा करना यानी लौटाना, उस पर लौटाना जरूरी नहीं है। किस चीज का भाई, उस पर बाकी वुज़ू का लौटाना जरूरी नहीं भाई, बाकी वुज़ू जरूरी नहीं उस पर। वमन इब्तदा अल मस्ह व हुवा मुक़ीमुन फसाफ़र क़ब्ल, जी सूरत मसला ये भाई आपने वुज़ू किया और मोजे पहन लिए, अच्छा फिर हदस लाहिक हुआ, मुद्दत शुरू हो गई भाई। अभी मुद्दत एक दिन एक रात की पूरी नहीं हुई थी कि आप सफर पर निकल पड़े,
تو اب کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ کہتے ہیں اب وہ مسافر بن گیا، اعتبار آخری وقت کا ہے، آخری وقت میں وہ کیا ہے؟ مسافر ہے، لہذا اب ایک دن کے بجائے ایک دن ایک رات کے بجائے کتنا کرے گا؟ 3 دن 3 رات تک اس کو چلاتا رہے بھائی۔ یہ نہیں کہ مسافر بنتے ہی اب 3 دن 3 راتیں شروع ہوں گی، بلکہ وہ وقت تو پہلے والا بھی شمار ہوگا صاحب۔ مثلا بھائی موزے پہنے تھے ظہر کو اور حدث کب لاحق ہوا؟ عشاء کے وقت بھائی، تو عشاء سے مدت شروع ہو گئی، اب اگلے دن ظہر کے وقت وہ سفر پر چل پڑا اور وقت تھا عشاء تک، وہ ظہر کے وقت ہی کدھر چل پڑا؟ سفر پر چل پڑا۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب 3 دن اب سے شمار ہوں گے یا وہ کل عشاء سے بعد کے وقت سے؟ کل گزشتہ عشاء سے وقت شمار ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب تقریباً یعنی 2.5 دن باقی ہیں تو وہ پورے کر لے، 3 پورے کر لے بھائی۔ اور اگر ایک آدمی مسافر تھا، آپ سفر پر نکلے، موزے پہن لیے، 3 دن 3 رات کی اجازت ہے آپ کے لیے مسح کرنے کی، ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ آپ واپس پہنچ گئے، تو بھائی اب آپ مقیم بن گئے، اور مقیم کا کیا حکم ہوتا ہے؟ 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ 1 دن 1 رات گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا؟ تو 2 دن 2 راتیں گزر چکی ہیں اور مقیم کی مدت تو کب کی پوری ہو چکی ہے، لہذا آتے ہی فوراً اب کیا کرنا پڑے گا؟ موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے جبکہ باقی وضو ہو اس کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آخری وقت کا اعتبار، آخری وقت میں مسافر بنا تو 3 دن 3 راتیں پوری کر لے، اور اگر آخری وقت میں مقیم بن گیا تو اب دیکھے 1 دن 1 رات پورا ہو چکے ہیں یا پورے ہیں، اگر نہیں پورے ہوئے تو 1 دن 1 رات پورے کر لے، اور اگر 2 دن گزر چکے ہیں یہ مسا یعنی 1 دن سے زیادہ گزر چکا ہے تو اب کیا کر دے؟ اب مسا نہیں کر سکتا بھائی، مدت گزر چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو؟ تو کہتے ہیں وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ، اور جس نے مسح کی ابتدا کی، وَهُوَ مُقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ مقیم، اور جس نے مسح کی ابتدا کی اور وہ مقیم تھا، فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور بس اس نے سفر کیا 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے، مسح تمام 3 ایام ولیالیہا، تو وہ مسح کرے گا پورے 3 دن اور 3 راتوں تک۔ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ، اور جس نے مسح کی ابتدا کی، وَهُوَ مُسَافِرٌ، اور وہ مسافر تھا، ثُمَّ أَقَامَ، پھر وہ مقیم ہوا، فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ، پس اگر وہ مسح کر چکا 1 دن اور 1 رات کر چکا ہے مسح، او اکثر، یا 1 دن اور 1 رات سے بھی زیادہ کر چکا ہے، لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ، تو لازم ہے اس پر موزوں کا اتارنا۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اور اگر اس سے کم مقدار مسح کیا ہے اس نے بھائی کم مدت تک، تَمَّمَ مَسَحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو پورا کر لے 1 دن اور 1 رات کا مسح۔ بھائی ایک آدمی مسافر تھا اور اس نے موزے پہنے، ابھی 1 دن 1 رات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کیا کر لیا؟ وہ مقیم ہو گیا، تو مقیم کا حکم آ گیا، اب وہ 1 دن 1 رات کو کیا کر لے؟ اسی کو پورا کر لے اور پھر اتارے۔ وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ، جرموق جانتے ہو بھائی یہ جو موزوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں بھائی، موزہ پہنا جاتا ہے اور پھر موزے کے اوپر ایک اور چمڑا پہنتے ہیں بھائی تاکہ اس کے نچلا حصہ وغیرہ کیا ہو؟ محفوظ رہے۔ اس کو جرموق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جرموق، جیم پر ضمہ پڑھو۔ اور اب اس پر کیا مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس پر کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے۔
کہتے ہیں وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ، اور جس نے جرموق پہنا موزے کے اوپر مسح علیہ تو اس پر کیا کرے گا؟ اسی پر مسح کرے گا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح بھائی، جائز نہیں ہے مسح علی الجوربین، جرابوں پر بھائی، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں بھائی، جورب جراب کو کہتے ہیں، جائز نہیں ہے مسح جرابوں پر، الا ان یکونا، مگر یہ کہ وہ ہوں دونوں مجلدین او منعلین بھائی۔ بھائی جراب جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ اسی پر کبھی نیچے تلوے کی طرف چمڑا لگا دیتے ہیں صرف بھائی، اس کو کہتے ہیں منعل بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ منعل، جس میں صرف کہاں پر چمڑا لگا ہو؟ تلوے کی جانب بھائی، اور بعض اوقات تلوے کی جانب بھی لگا دیتے ہیں، اوپر کی جانب بھی اسی جراب پر ہی چمڑا لگا دیتے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح لگا دیتے ہیں چمڑا بھائی جوتے وغیرہ کی شکل میں۔ اب اس کو مجلد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے صرف تلوے کی جانب لگا اس کا کیا نام ہے؟ منعلین، اور جس کے اوپر دونوں طرف ہو بھائی اس کا کیا نام ہے؟ مجلدین بھائی۔ اچھا، ان پر مسح کہتے ہیں اگر جراب ایسی ہو کہ جو منعل ہو، جو جرابیں منعلین ہوں یا جرابیں کیا ہوں؟ مجلدین ہوں، پھر ان پر مسح جائز، پھر ان پر کیا ہے؟ مسح جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جائز نہیں ہے مسح کرنا جرابوں پر، إِلَّا أَن يَكُونَا، مگر یہ کہ وہ ہوں بھائی مجلدین او منعلین، مجلدین ہو یا اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یا نیچے کی طرف اس کے کیا لگا ہو؟ چمڑا لگا ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ یاد رکھیں، یہ جو آج کل والی جرابیں ہیں بھائی، چلیے تھوڑا اور پڑھ لیں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، قالا تثنیہ کا صیغہ ہے بھائی، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جرابوں پر مسح جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اذا کانا ثخینین، جبکہ وہ موٹی ہو مولانا، کیا ہو؟ موٹی ہو، یعنی کہ بھائی بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ ان کا کپڑا کھڑا رہتا ہے بھائی، بغیر باندھے کیا ہے؟ اتنا موٹا اس کا کپڑا وغیرہ ہے، ایسے طریقے پر بنی ہوئی ہیں کہ بغیر باندھے ان کا کپڑا کیا ہے؟ پنڈلی اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ نہیں کہ وہ پہنی اور پھر وہ کپڑا نیچے چلا جاتا ہے بھائی، نرم سا ہے، بلکہ کیا ہے؟ پنڈلی کے ساتھ وہ کپڑا کھڑا رہتا ہے، موٹی ہوں۔ لا یشفانی، شفا یشف کا معنی ہے کپڑے کا باریک ہونا بھائی، باریک ہو مولانا، باریک کپڑا جس کے آر پار بھی دکھائی دے بھائی۔ اذا کانا ثقینین، جبکہ وہ جرابیں کیسی ہوں؟ موٹی ہوں، لا یشفانی، باریک نہ ہو بھائی، باریک نہ ہو بھائی۔ تو یاد رکھیے ثقیل علماء فرماتے ہیں جرابیں جب اتنی موٹی ہوں کہ بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور اس کو پہن کر آدمی 3-4 میل تک چل سکے بھائی، کیا کر سکے؟ اتنی موٹی ہیں کہ 3-4 میل ان کے اندر چل سکے، تو ایسی جرابوں پر مسح جائز ہے۔ ایسی جرابوں پر کیا ہے؟ مسح جائز ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحبین فرما رہے ہیں۔
اور امام صاحب کا قول ذکر ہوا کہ جائز نہیں، صاحبین کا قول ذکر ہوا کہ جائز ہے جبکہ جرابیں موٹی ہوں۔ اور یاد رکھیے روایات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وفات سے 3 دن پہلے، اور بعض روایات میں آتا ہے وفات سے 7 دن پہلے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ وہ بھی کیا فرماتے تھے؟ آخری 3 دن میں انہوں نے بھی صاحبین کی طرف کے قول کی طرف رجوع کر لیا کہ جرابیں جب اتنی موٹی ہوں تو اس کے اندر ان پر مسا جائز ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح بھائی؟ تو ان پر لیکن میں نے شرط بتلا دی بھائی، موٹی ہوں اتنی کہ پنڈلی کے ساتھ خود کھڑی رہیں، باندھنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں آدمی کتنا چل سکے؟ 3-4 میل اس میں چل سکے۔ آج کل کی جرابیں جو ہیں یہ تو اتنی باریک ہیں کہ اس میں آپ 1 فرلانگ چلیں تو یہ 1 فرلانگ کیا تھوڑا سا ہی چلیں تو یہ جرابیں پھٹ جاتی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ والی جرابیں نہیں مراد بھائی، یہ جراب تو جتنی بھی موٹی ہو پاؤں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ کہیں گے یہ تو ٹھہری رہتی ہے، نہیں بھائی، آپ نے اس کو باندھا ہوتا ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے اندر الاسٹک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی، جرابوں میں الاسٹک وغیرہ یا کپڑا اس کا اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ باندھنے والی خود بخود کیفیت بن جاتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو جس میں ذرا الاسٹک وغیرہ اس کی وہ ڈھیلی ہو جائے، نیچے آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی جراب بھائی؟ تو یہ تو وہی باندھنے کی طرح ہی ہو گیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جرابیں یہ تو بڑی باریک ہوتی ہیں، بڑی باریک، اس میں کوئی 3-4 میل کبھی بھی نہیں چل سکتا بھائی، جتنی بھی موٹی ہو 3-4 میل ان میں نہیں چل سکتا، نہ یہ پنڈلی کے ساتھ خود رہ سکتی ہیں اور نہ 3-4 میل ان کے اندر چل سکتا ہے بھائی۔ تو ان پر مسا جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں، مسا جائز نہیں۔ اور نیز یہ تو ایسی جرابیں ہیں کہ اگر مجلدین یا منعلین ہو تو بھی یہ ایسی ہیں، اتنی باریک وغیرہ ہیں کہ پھر بھی ان میں فقہا کا اختلاف ہے مولانا، سمجھ میں آیا بات؟ تو یہی فرماتے ہیں بھائی یہ اتنی باریک ہیں، یہ مجلد یا منعل ہو پھر بھی ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا جرابوں پر مگر یہ کہ وہ ان کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یا ان کے تلوے کی طرف چمڑا لگا ہو۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے مسح کرنا اذا کانا ثقیلین لا یشفان، جبکہ یہ موٹی ہوں باریک نہ ہوں بھائی۔ تو لہذا آپ کو مسئلے کا پتہ لگ گیا بھائی، جرابوں پر مسح کرنا جائز، لہذا ایک آدمی جراب پہ مسح کر کے نماز پڑھتا ہے بھائی، اس کا وضو ہوا؟ جب وضو نہیں ہوا نماز ہوئی؟ نماز بھی نہیں ہوگی بھائی۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْخُفَّازَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا علی العمامتی، کس پر؟ پگڑی پر۔ پگڑی پر مسح جائز نہیں ہے بھائی، سر پہ مسح کرنا تھا تو پگڑی پہنی ہوئی ہے، پگڑی کے اوپر ہی مسح کر لیا، یہ جائز نہیں۔ والقلنسوتی، ٹوپی پہنی ہے، قلنسو ٹوپی کو کہتے ہیں، اور بھائی سر پہ مسح کرنا تھا، اوپر ٹوپی کے اوپر ہی بھائی مسح کر دیا، مسح ہوگا نہیں۔ والبرقعی، اچھا بھائی مسح کرنا تھا بھائی، عورت نے وضو کرنا ہے، اس نے اپنے نقاب کے اوپر ہی مسح کر لیا، برقع نقاب کو کہتے ہیں، کس پر مسح کر لیا؟ نقاب پر ہی مسح کر لیا، چہرے کے اوپر بھائی مسح ہوگا نہیں بھائی۔ والخفازین، دستانے پہنے ہوئے ہیں، ان دستانوں پر مسح کر لیا، مسح ہوگا نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ پگڑی پر بھی مسح جائز نہیں، ٹوپی پر بھی مسح جائز نہیں، نقاب پر بھی اور دستانوں پر بھی، سمجھ میں آیا؟ آپ ان چیزوں کو موزوں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ موزے کے اندر تو مسح جائز تھا، ان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟
بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے پر بھی مسح نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چونکہ احادیث سے ثبوت آ گیا، خلاف القیاس ہے بھائی، کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ عقل کے خلاف ہے بظاہر بھائی، بظاہر تو یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے بھائی، موزے پہننے سے کیا وہ اصل میں علماء فرماتے ہیں بھائی کہ وجہ یہ ہے کہ جب موزہ اپنے پاؤں پر پہن لیا تو وہ جو حدث آپ کو لاحق ہوا، یہ موزے نے اس کو روک لیا، پاؤں تک نہیں جانے دیا۔ کیا کر لیا موزے نے؟ بھائی حدث آپ کو لاحق ہوتا ہے، آپ چہرہ پھر بھائی وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چہرہ دھوتے ہیں یا نہیں؟ جی دھوتے ہیں، لیکن اس موزے نے پاؤں تک مسح کو حدث کو سرایت کرنے سے روک دیا۔ سمجھ میں آیا؟ جب پاؤں تک حدث نے پاؤں تک سرایت نہیں کی تو اب پاؤں کا دھونا ضروری، بلکہ کیا کر لے؟ صرف موزوں کے اوپر مسح کر لے۔ تو یہ خلاف القیاس ایک حکم آیا ہے حدیث کے اندر بھائی، لہذا اس پر ہم کیا کریں گے؟ اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی یہ حکم ہو۔ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے مسح کرنا جبیروں پر۔ جبائر جمع ہے جبیرہ کی بھائی۔ جبیرہ مولانا وہ پٹی، وہ لکڑیاں جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو ان کے اوپر باندھی جاتی ہے بھائی۔ پہلوان وغیرہ باندھتے ہیں یا نہیں بھائی؟ کوئی لکڑی وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں، باندھتے ہیں، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ کیا اس پر مسح جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کیا ہے اس پر مسح؟ وہاں تو عذر آ گیا بھائی، کون اس کو پھر بار بار کھولے اور وضو کرے؟ تو وہ تو لہذا اسی طرح پٹی وغیرہ ہے مولانا، کسی زخم پر باندھی ہے، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے بھائی جبیرے پر مسح کرنا۔ وَإِن شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ باندھا ہو اسے بغیر وضو کے۔ بھائی موزے پر مسح جو ہے، موزے پر کب جائز ہے؟ جبکہ ان کو کس حالت میں پہنا ہو؟ باوضو ہو۔ لیکن پٹی چاہے بے وضو کی حالت میں کیوں نہ باندھی ہو، پھر بھی اس پر مسح تو کہتے ہیں وَإِن شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ باندھا ہو اس کو بغیر وضو کے۔ فَإِن سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ، لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ۔ اچھا بھئی ایک آدمی نے کیا کیا؟ زخم ہے یا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر جبیرہ باندھ دیا گیا، اور جبیرہ کس حالت میں باندھا گیا؟ وضو تھا یا وضو نہیں تھا بھائی؟ وضو نہیں تھا بھائی۔ اب اس پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مسح کر سکتا ہے بھائی۔ اور کب تک کرے گا؟ کتنی مدت ہے؟ اس کی کوئی مدت نہیں ہے مولانا، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا زخم کیا کرتا رہے؟ اس پر مسح کرتا رہے، مسح کرتا رہے۔ اور یاد رکھو مولانا، موزہ اترتا تھا تو پھر مسح ٹوٹ جاتا تھا، دونوں موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑتے تھے، لیکن پٹی اگر کھل جائے تو پھر دیکھا جائے گا بھائی وہ زخم وغیرہ ٹھیک ہو چکا ہے یا ٹھیک۔ اگر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو مسح ٹوٹ گیا، ختم مولانا، اب دھونا پڑے گا اس جگہ کو۔ اور اگر وہ زخم وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مسح بھی باطل نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے فَإِن سَقَطَتْ، پس اگر وہ پٹی گر گئی مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ، زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر، لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ، تو مسح باطل نہیں، اس لیے کہ عذر ابھی بھی ہے مولانا۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ، اور اگر پٹی گر گئی یعنی کھل گئی، عن برء، کس پر؟ زخم کے صحیح ہونے پر، باطلا، تو مسح کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا بھائی۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
چلیے مولانا، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔